ناظرین اکرام، غرقت شرٹس، غرقت بیگز اور غرقت پرفیوم جو کہ آج کل مارکیٹ میں پروموٹ کی جا رہی ہے اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ آخر یہ درخت ہے کیا اور پوری دنیا میں یہودی اس کی کاشت کی مہم کیوں چلا رہے ہیں؟ اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آج ہم اس غرقت کے درخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ غرقت ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ درخت 4 سے 5 فٹ لمبا ہوتا ہے، لیکن اسرائیل اور دوسرے یہودی ممالک میں اس کی لمبائی میں قدرے اضافہ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں غرقت کا ذکر پہلی مرتبہ ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے، جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیع الغرقد کہلاتی تھی۔ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں درختوں کی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں، اور اس جگہ پہلے غرقد کی جھاڑیاں تھیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اور بہت سے صحابی وہاں دفن کیے گئے۔ جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے وہاں غرقد کا درخت لگا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کے بعد ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر ایران اور عراق میں بسایا گیا اور خیبر کے بدلے انہیں دوسرے علاقوں میں زمینیں دے دی گئیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اس درخت کا مکمل صفایا ہو گیا تھا، لیکن بعد میں آنے والے بادشاہوں کا دور شروع ہوا تو انہوں نے یہودیوں کو اس درخت کی کاشت کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرقد کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا، جبکہ قرآن مجید میں شجرکاری یعنی پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ راستے میں آنے والے پیڑ پودوں کو مت کاٹا جائے اور نہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرقد کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا ہے۔ لہٰذا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ پتھر اور درخت کہیں گے کہ اے مسلمانوں، یہودی ہمارے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اس درخت کو یہودی کتابوں میں شیطانی قوت والا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی غرقد کو اپنا پاسبان مانتے ہیں، جو کہ قرب قیامت میں جنگوں کے دوران ان کا مددگار ہوگا۔ یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر سچائی پر پختہ یقین ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہودی آج بھی غرقد کی کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسرائیل حکومت پچھلے 40 سال سے غرقد کی کاشتکاری پر مصروف ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2010 تک 24 کروڑ درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً 40 کلومیٹر تک غرقد کے درخت لگائے گئے ہیں، اور یہودیوں کے گھروں اور پارکس میں ہر طرف غرقد کے درخت آپ کو دکھائی دیں گے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقد لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد یہودیوں کے پاس نہ تو کوئی ملک تھا اور نہ ہی کوئی فوج۔ پہلی مرتبہ یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا وہ اپنے رہائشی علاقوں میں اس درخت کی کاشت خوب کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت
ان علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج کل غرقت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقت کی تصاویر والی پرفیومز، بیگز اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹس پر بنے غرقت کے درخت کو غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے چھپے ایک مرد اور ایک عورت چھپے دکھائی دیں گے، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ اس غرقت کو انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔